جی ایس نیوز یو کے بیورو چیف پنجاب حافظہ اقرا کی رپورٹ۔ چیئرمین شکایت سیل وزیر اعلیٰ پنجاب زبیر خان نیازی، رانا تنویر شجاع کوآرڈینیٹر پی پی 149 اور راشد بیگ سوشل میڈیا ہیڈ داتا گنج بخش ٹاؤن، صدر داتا گنج بخش ٹاؤن جاوید اکرام ٹونی، مرزا معظم بیگ، رضوان خان نے اسلام پورہ میں قائم رمضان سستا بازاروں کا اچانک دورہ کیا۔ مختلف سٹالز، حکومتی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد سمیت اشیاء کی قیمتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات لیں۔ عوام سے بھی گھل مل گئے، ان سے سبزی اور فروٹ کی قیمتوں کے بارے میں معلومات لیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عوام کو ریلیف فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ شہریوں نے سستا بازار میں حکومت کی جانب سے دیے جانے والے انتظامات اور سہولیات کو سراہا۔ جی ایس نیوز یو کے بیورو چیف پنجاب حافظہ اقرا کی رپورٹ۔ ناصر سلمان وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل پنجاب کی ہدایت پر پا فاؤنڈیشن محمد اسلم کے زیر اہتمام رمضان المبارک میں پبلک افطار کے سلسلے میں آج شاہ جمال لاہور میں افطار کا اہتمام کیا اور سینکڑوں افراد کے ساتھ مل کر افطاری کی۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس، ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ویژن کو وسیع کیا جائے گا اور شہر لنگر کا اہتمام کیا جائے۔ ناصر سلمان، راؤ کاشف، سیکرٹری اطلاعات، پاکستان تحریک انصاف، والٹن کینٹ ٹاؤن۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے، جہاں ہمارے بیورو چیف وہاڑی رانا نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق بورے والا روڈ حادثہ، تھانہ شیخ فاضل کی حدود 417 ای کے قریب تیز رفتار اے سی بس کی بیل ریڈی کو ٹکر، جس کے نتیجے میں بیل موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ بیل ریڈی ڈرائیور شدید زخمی، حالت تشویشناک۔ زخمی شخص کی شناخت زاہد ولد عبدالعزیز، قوم گجر، سکنہ 417 ای کے نام سے ہوئی۔ زخمی زاہد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بورے والا منتقل کر دیا گیا۔ شعیب شیخ، سٹی رپورٹر، کراچی۔ سندھ حکومت نے کورونا کے حوالے سے پابندیوں میں 16 مئی تک توسیع کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ریسٹورنٹس میں اوپن ایریا میں افطار سے رات 12 بجے تک سروس کی اجازت ہوگی۔ سینما، تھیٹر، تفریحی پارکس، مزارات مکمل بند رہیں گے۔ کاروبار کرنے کی اجازت سحری سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ ہفتے میں 2 دن ہفتہ اتوار تمام مارکیٹس اور کاروبار بند رہیں گے۔ صبح بھر میں ہفتہ اتوار کو بین الصباحی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ کراچی سے شعیب شیخ کے مطابق مذہبی جماعت کراچی کے امیر علامہ رضی حسینی نے احتجاجی مظاہروں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ کارکن احتجاجی مظاہرے ختم کر دیں، جو بات ٹیبل پر ہو سکتی ہے وہ سڑکوں پر نہیں۔ مرکزی شورا اپنی ضد چھوڑ دیں، سعد رضوی صاحب اپنی ضد چھوڑ دیں، ورنہ قوم آپ سے مایوس ہو جائے گی۔ اگر مرکزی قیادت اپنی ضد پر رہی تو ہمارا اور قوم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ مذہبی جماعت کراچی کے امیر علامہ رضی حسینی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رضی حسینی امیر کراچی آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ فرانس کے معاہدے کے حوالے سے اس ملک پاکستان میں جو افراتفری پھیلی، کئی بے گناہ جانوں کا نقصان ہوا۔ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب جو اس مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہیں، اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے فوری طور پر حل کریں، کیونکہ مسئلہ اب سڑکوں پر حل نہیں ہو سکتا۔ اور گزارش یہ کروں گا، جہاں کہیں بھی یہ احتجاجی مظاہرے جاری و ساری ہیں، اس کو ختم کر قیادت کی طرف رجوع کریں اور یہ کہیں کہ جی اس مسئلے کو آپ ٹیبل پر حل کریں، تاکہ جو بات ٹیبل پر ہو سکتی ہے وہ روڈوں پر اور سڑکوں پر نہیں ہو سکتی، تاکہ پاکستان اور مزید جانوں سے محفوظ ہو سکے، بچ سکے۔
اور ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے نکلے ہیں، ہم کسی کی حرمت کے لیے نہیں نکلے۔ اگر مرکزی شورا اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے اور آپ اسحاق حسین رضوی صاحب اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیبل پر حل نہیں کرنا ہے، تو پھر قوم آپ سے بڑی مایوس ہو جائے گی اور پھر ہمارا قوم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم سب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے جمع ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر مانسہرہ ضلع انتظامیہ نے ہفتہ اتوار 2 دن کاروبار بند رکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ میڈیکل سٹور، اشیاء خوردونوش، دودھ، دہی، تندور، چکن، بیف شاپس، پیٹرول پمپ اور گیس ایجنسیز، موبائل فرنچائز، دیگر اشیاء ضروریہ کی دکانیں پابندی سے مستثنی ہیں۔ تمام کاروبار شام 6 بجے بند ہوگا۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر ریسکیو 1122 لوئر کوہستان شاہراہ کراکرم ہائی وے پر کیرو چیک پوسٹ کے مقام پر FWO کی گاڑی گلگت سے آتے ہوئے گہری کھائی میں گر گئی۔ لوئر کوہستان کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 لوئر کوہستان کی 2 ایمبولینسیں بیمہ میڈیکل سٹاف سمیت موقع پر پہنچ گئے۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت محمد خالد بٹ والغلام محمد بٹ سکنہ لاہور، معاذ ولد محمد رضا سکنہ مردان سے ہوئی۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر اپووا کے زیر اہتمام کتاب پیام رمضان شائع ہو گئی۔ معروف ادبی تنظیم آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے حوالے اسلامی، اصلاحی اور معاشرتی تحریروں پر مشتمل کتاب پیام رمضان شائع ہو گئی۔ کتاب میں 20 سے زائد سینئرز اور نئے لکھاریوں کی تحریریں شامل ہیں، جن میں MM علی، فاطمہ شیروانی، ثنا آغا خان، محمد اسلم، سیال، کاشف احباب، رشید احمد، احمد شجاع، حفظہ اکبر، مدیحہ کنول، ختیجہ کبری، ریحانہ عثمانی، سدرا چودھری، سمینہ طاہر بٹ، سہرش خان، روزینہ فیصل رزش، ماریہ ملک، رابعہ فاطمہ، انیزہ فضل داد، مقدس نعیم، حافظہ صبا بطول، آمنہ زینب اور ختیجہ مظہر شامل ہیں۔ اس کتاب کو فاطمہ شیروانی اور سدرا چودھری نے مرتب کیا ہے، جبکہ اس کتاب کا انتساب تنظیم کے بانی اور صدر MM علی کے نام کیا گیا ہے۔ کتاب کی اشاعت پر تنظیم کے سرپرست زبیر احمد انصاری اور سینئر نائب صدر حافظ محمد زاہد سمیت دیگر تمام عہدیداران اور ممبران نے مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قصور سے مہر رفیق ساجد کی خبر شامل کرتے ہیں۔ کھڈیاں خاص کے نواحی اڈا ڈھنگ شاہ پر 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک شخص موقع پر جاں بحق۔ اڈا ڈھنگ شاہ پر 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ اڈا پرچی کی وصولی بنا پر ہوا۔ سردار منور ڈوگر ڈھنگ شاہ اور ملک ارشاد بیگ پور میں چند دن پہلے سے اڈا پرچی کا تنازع چل رہا تھا۔ آج 10 بجے کے قریب دونوں گروہوں کے درمیان فائرنگ ہوئی، جس سے ایک شخص مقتول جس کا نام زمان ہے موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی، لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کر دیا۔ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ GSTV UK نوشہرہ رول ابرار بیورو چیف ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن کا رمضان سستا بازار اور سہولت بازار پبی کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن کا اسسٹنٹ کمشنر پبی ثانیہ صافی اور TMO پبی اخلاق حسین کے ہمراہ رمضان سستا بازار، سہولت بازار اور آٹا ٹیکنگ پوائنٹ کا اچانک معائنہ کیا۔ مختلف سٹالز، حکومتی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد سمیت اشیاء کی قیمتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات لیں۔ عوام سے بھی گھل مل گئے، ان سے سبزی اور فروٹ کی قیمتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ رمضان بازاروں میں حکومت کی طرف سے دی گئی سبسڈی پر اشیاء خوردونوش کی فراہمی جاری ہے، بالخصوص آٹا اور چینی کی مقررہ سرکاری نرخوں پر وافر مقدار میں دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لودھرا سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد شاہد کی رپورٹ کے مطابق لودھرا ڈی پی او سید قرار حسین کا سستا رمضان بازار دنیا پور کا دورہ، سیکورٹی انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں اور مختلف سٹالز کا بھی جائزہ لیا۔ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں سے اشیاء کی دستیابی اور قیمتوں کے بارے میں استفسار بھی کیا۔ ترجمان پولیس اے سی دنیا پور نے انتظامی امور اور ڈی ایس پی دنیا پور نے سیکورٹی امور سے متعلق ڈی پی او کو تفصیلی بریفنگ دی۔ پولیس گران فروشی کے خلاف کارروائی کے لیے پوری طرح الرٹ، ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ڈی پی او سید قرار حسین سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی حکومت اور ضلعی انتظامیہ کے مثالی اقدامات کا ثبوت ہیں۔ ڈی پی او پولیس انتظامیہ کا مقصد عام آدمی تک حکومتی امداد پر مبنی ریلیف کو پہنچانا ہے۔ قصور پولیس ان ایکشن، شہر قصور میں یہ کے بعد دیگر وارداتیں کرنے والے گروہ سے پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا گرفتار۔ قصور سٹیل باغ چوک میں پولیس مقابلہ، ڈکیتی کر کے فرار ہونے والا ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا گرفتار۔ موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے تھانہ اے ڈویژن کے علاقہ شہباز روڈ سے جاوید سے 8,000 اور پھر بھٹا چوک سے عمر فاروق سے 31,000 روپے چھینے۔ 15 کی اطلاع پر محافظ فورس کے جوانوں نے فوری رسپونڈ کیا اور ملزمان کا تعاقب کیا۔ سٹیل باغ چوک میں دوران پولیس مقابلہ ایک ڈاکو موقع پر ہلاک، دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ڈاکو نے اپنا نام شہزاد سکنہ ساندھا لاہور، جبکہ ہلاک ہونے والے ڈاکو کا نام شہباز سکنہ دروگا والا لاہور بتلایا۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف قصور۔ خبر شامل کر رہے ہیں بہاڑی سے۔ ہمارے بیورو چیف بہاڑی رانا نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری ٹورزم پنجاب احسان بھٹا کے رمضان بازار دورے کے موقع پر صدر مرکزی انجمن تاجران ارشاد حسین بھٹی، سینئر نائب صدر میاں ساجد آصف اور جنرل سیکرٹری راؤ خلیل احمد رمضان بازار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سابقہ ریاست بہاولپور تاریخی محلات اور قلعوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ محلات اور شاہی قلعے مسلم طرز تعمیر، فن، نقش نگاری کے بہترین نمونے ہیں۔ ان محلات میں ایک محل نور محل بھی ہے۔ نور محل کی طرز تعمیر اور خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ محل بہاولپور کے نواب نے اپنی بیوی کی محبت میں بنایا تھا، جس میں اس نے صرف ایک رات گزارنے کے بعد مزید رہنے سے انکار کیا۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ جنوبی پنجاب میں سابقہ ریاست بہاولپور اپنی تاریخی محلات اور قلعوں کے لیے ملک بھر میں مشہور ہے۔ ان محلات میں نور محل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ محل 1872 میں نواب عدنان عباسی چہارم نے اپنی ملکہ کے لیے تعمیر کروانا شروع کیا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نواب عدنان عباسی کی زوجہ اس محل میں صرف ایک رات رہی اور یہاں رہنے سے اس لیے انکار کیا کہ انہوں نے محل کے چبوترے سے متصل قبرستان کا منظر دیکھا تھا۔ ہنان نامی انجینئر نے اس محل کی ڈیزائن تیار کی تھی۔ اس محل میں استعمال ہونے والے میٹیریل اور فرنیچر انگلینڈ اور برطانیہ سے منگوایا گیا تھا۔ یہ محل 3 سال کے عرصے میں 1875 کو مکمل ہوا تھا۔ نور محل 44,600 مربع فٹ پر محیط ہے۔ اس محل میں 32 کمرے ہیں اور 14 کمرے زیر زمین واقع ہیں، جن میں 6 برآمدے اور 5 مینار بھی شامل ہے۔ نور محل اسلامی طرز تعمیر کی بہترین شاہکار ہے۔ نواب محمد بہاول خان پنجم نے 1906 کو اس محل میں مسجد کا بھی اضافہ کیا۔ 1956 کو جب ریاست بہاولپور پاکستان میں مدغم ہوا تو اس محل کو محکمہ اوقاف نے قبضے میں لے لیا۔ 1971 کو یہ محل پاکستان فوج کو حوالہ کیا گیا، جو تاحال ان کے پاس ہے۔ اس محل کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے سیاح آتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہم بہاولپور میں موجود ہیں اور بہاولپور کی یہ ایک ریاست تھی اور اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور اس نور محل کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اور نور محل جو ہے یہ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں بہاولپور میں، ان کو جو سب سے زیادہ جو پلیسز فیسینیٹ کرتی ہیں ان میں سے ون آف دا نور محل۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبۂ مطالعہ پاکستان کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی بہاولپور کو ایک تاریخی شہر قرار دیتے ہیں۔
اور سن 1727 سے ریاست بہاولپور کی جو ہے بنیاد رکھی گئی اور 1947 تک قیام پاکستان تک یہ ریاست 220 سال کی اس کی اپنی تاریخ ہے رہی، اور یہاں پر 12 نوابین ہیں جن کے ٹائٹل صادق اور بہاول تھے، انہوں نے سرو کیا۔ ان میں سے 5 نوابین سر صادق کے نام سے اور 5 بہاول کے نام سے تھے، 2 نوابین نے، تیسرے اور 8ویں نواب نے یہ ٹائٹل نہیں لیا تھا۔ 150 سال پرانا یہ محل اسلامی طرز تعمیر کی بہترین عکاسی کرتی ہے، جو نہ صرف ہمارے مصنوع کی یاد ہمیں دلاتا ہے بلکہ جدید دور میں تعمیراتی کام سے وابستہ افراد اور ان کمپنیوں کے لیے بھی سبق آموز نمونہ ہے۔ اس کی تعمیراتی کام نہایت ایمانداری سے ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ محل اپنی اصلی حالت میں کھڑی ہے۔ چترال سے بیورو چیف گل حمد فاروقی، GSTV UK۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.